آزم علی خان سوزئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ سب لوگ فوری تہران خالی کر دیں، اسرائیل کے بعد ٹرمپ کی بھی وارننگ، تہران پر سب سے بڑے حملے کی پیش قیاسیاں جاری۔ اسرائیل کے تمام باشندے فوری طور پر اسرائیل کے تمام شہروں سے نکل جائیں، ٹرمپ کی وارننگ کے بعد ایران کی جوابی وارننگ۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تہران کی سڑکوں پر کل رات سے ٹریفک کا ہجوم، ہزاروں ایرانی شہری دارالحکومت چھوڑنے پر مجبور۔ G7 اجلاس میں رکن ملکوں کی مانگ، اسرائیل اور ایران سے تنازعات کو کم کرنے، علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ BRS لیڈر ہریش راؤ ہاسپٹل میں شریک، حالت مستحکم، KTR نے کی عیادت۔ سب لوگ فوری تہران خالی کر دیں، اسرائیل کے بعد ٹرمپ نے بھی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ٹرمپ کی اس وارننگ کے بعد تہران پر سب سے بڑے حملے کی پیش قیاسیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح ایک اہم بیان دیتے ہوئے سب لوگوں کو فوری طور پر ایران کے دارالحکومت تہران سے نکلنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بڑے حروف میں لکھا، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ بات کئی بار دہرا چکا ہوں، سب کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے انسانی جانوں کے ضیاع کو افسوسناک قرار دیا، کہا امریکہ سب سے پہلے صرف اقتصادی مفادات نہیں بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ ٹرمپ نے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا صفحے پر بطور نمایاں پوسٹ بھی لگا دیا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ معاملے کو خاصی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اسی رات واشنگٹن واپس ہو رہے ہیں تاکہ اہم معاملات پر گفتگو کر سکیں۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کونسل کو آپریشن روم میں تیار رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ کے بعد اور پوسٹ کے بعد تہران میں رات بھر ٹریفک جام رہا ہے۔ تصاویر سامنے آ رہی ہیں رات کی بھی اور آج صبح دن کی بھی۔ دارالحکومت تہران سے مغرب کی جانب سڑکوں پر گاڑیوں کا شدید رش تھا، اور اس سے قبل امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تہران کے تمام شہریوں کو دارالحکومت تہران فوری خالی کرنے کی وارننگ دی تھی۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے بھی شمال مشرقی تہران کے علاقوں کے لیے انخلاء کی وارننگ جاری کی تھی۔ تہران سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر اب بھی ٹریفک جام ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے تہران کے کچھ علاقوں کی رہائشوں کو انخلاء کی ہدایت دی تھی، اور پھر کچھ گھنٹے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے بھی تمام افراد سے کہا ہے کہ دارالحکومت کو چھوڑ دیں، تہران سے نکل جائیں، یعنی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے تمام شہروں کے باشندوں سے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر انخلاء کر دیں، یعنی تمام اسرائیلی تمام شہروں سے نکل جائیں۔ کسی بھی وقت کسی بھی شہر میں ایران کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جوابی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے، اور اس سے کچھ دیر قبل بتایا جا رہا ہے کہ یروشلم میں اور تل ابیب میں ایران کی جانب سے حملے ہوئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر آج صبح حملہ ہوا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ ہوا۔ تل ابیب دارالحکومت اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، اور یہ آوازیں اس وقت سامنے آئیں، یہ حملہ اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے دھمکی دی اور ایران کے شہریوں کو کہا دارالحکومت ایران چھوڑ دیں۔ جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی کہا اسرائیل کے تمام شہروں کے باشندے اسرائیل کے تمام شہروں سے نکل جائیں، حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اطلاعات ہیں
کہ دارالحکومت تل ابیب، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ یہ اعلان ایران کی جانب سے، یہ اعلان کہ تمام اسرائیلی شہروں سے نکل جائیں، ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح سے تہران چھوڑنے کی اپیل کی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے اسرائیل کے تمام شہر اور تنصیبات اب جائز فوجی اہداف شمار ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا فضائی خلائی افواج آئندہ چند گھنٹوں میں اسرائیل پر درست نشانہ بنانے والے حملے کریں گے اور یہ حملے اب شروع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے شہروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ دو بڑے شہر، ایک یروشلم، دوسرا تل ابیب دارالحکومت کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر بھی حملے دیکھے جا رہے ہیں۔ تل ابیب اور یروشلم میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور IDF نے، اسرائیل ڈیفنس فورس نے کہا ہے ایران کی جانب سے مزید میزائل حملے متوقع ہیں۔ اور ادھر ڈونالڈ ٹرمپ نے تہران کے شہریوں سے کہا کہ شہر سے نکل جائیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ گھنٹوں میں ایران کی جانب سے مزید حملے متوقع ہیں، جس کے بعد آج صبح مزید حملے دیکھے گئے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے عوام کو پناہ گاہوں سے محفوظ طریقے سے نکلنے کی ہدایت دی، جو اس بات کی علامت ہے کہ حالیہ ایرانی میزائل حملے کا خطرہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد ایران کے جانب سے اسرائیل کے شہروں پر یروشلم میں اور تل ابیب پر حملے ہوئے ہیں اور آوازیں، دھماکوں کی آوازیں تل ابیب پر سنی جا رہی ہیں، یروشلم میں سنی جا رہی ہیں۔ مسلسل دونوں طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ میزائلوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور اسرائیلی فوج نے تازہ اپڈیٹ میں کہا ہے ملک کے کئی علاقوں کے لوگ اب بم شٹروں سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے فوری بعد بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے، تل ابیب پر، یروشلم پر حملہ ہوا ہے۔ اور اس بیچ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے شہریوں کو، دارالحکومت تہران کے شہریوں کو کہا کہ شہر خالی کر دیں، تو جواب میں ایران نے بھی کہا کہ تمام اسرائیلی شہروں سے باہر نکل آئیں، حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور حملہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران کے 1 کروڑ شہریوں کو انخلاء کی فوری وارننگ کے بعد ایرانی دارالحکومت میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں مشرقی تہران میں ایک مقام پر اسرائیلی حملے کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا ہے۔ اس بیچ ایران کی دارالحکومت تہران میں متعدد دھماکوں اور فضائی دفاع کے فائرنگ کی اطلاعات مل رہی ہیں اور اس وقت تہران میں بھی صبح ہو چکی ہے اور بہت سے لوگ رات بھر سے جاگ رہے ہیں یا جاگ چکے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم ہے، شہری تہران یعنی دارالحکومت تہران کو چھوڑ کر مضافات میں جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل رات سے ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد سے تہران کی سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم ہے اور لوگوں کی پیش قیاسیاں یعنی کہ قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بہت بڑا حملہ دارالحکومت پر ہو سکتا ہے، لیکن ان پیش قیاسیوں یا پھر خبروں کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر آج ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، یعنی آج صبح بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اسی طرح اسرائیل کی جانب سے ایران پر بھی حملہ ہوا ہے۔ لیکن امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران کی سڑکیں کل رات سے آج صبح تک ٹریفک سے، کاروں سے اور جانے والے قافلوں سے بھری ہوئی ہیں۔ لوگ جوق در جوق، قافلہ در قافلہ ایک کے بعد دیگر شہر کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ خود کو بچانے کی بھی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی ایک ترکیب ہے۔ لوگ احتیاطی اقدام کے طور پر تہران کی دارالحکومت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ویجولز میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ تہران ٹی وی نے اس کو جاری کیا تھا کہ سڑکوں پر ہجوم ہے۔ تہران کو جانے والی سڑک خالی نظر آ رہی ہے، جبکہ تہران سے مضافات کو جانے والی سڑک
پر ہجوم ہے، یعنی ایک ٹریفک جام نظر آ رہا ہے۔ امریکی حکومت کے اعلیٰ حکام اور وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی ٹرمپ کا پیغام شیئر کیا ہے، جس میں تہران سے فوری انخلا پر زور دیا گیا اور اسے زرد رنگ میں نمایاں بھی کیا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کو ایران کی صورتحال پر مسلسل بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ جیسے ہی وہ گروپ آف 7 اجلاس سے نکلیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ یہ پیغام ایسے وقت سامنے آیا جب ایرانی ذرائع ابلاغ نے تہران میں زوردار دھماکوں کی اطلاع دی اور بتایا ہے کہ فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا۔ ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بالآخر ایک معاہدہ ضرور ہوگا۔ اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو یہ ان کی بڑی حماقت ہوگی۔ اسرائیل ایران ماہر زراعی کے درمیان G7 رہنماؤں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع پر ایک مشترکہ بیان کا مسودہ تیار کیا، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط نہیں کیے ہیں۔ مسودہ بیان میں اسرائیل اور ایران سے تنازعات کو کم کرنے اور علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ذرائع کے مطابق G7 رہنما توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے کینیڈا میں G7 سربراہی اجلاس میں اسرائیل ایران تنازع کو کم کرنے کی ضرورت پر اتفاق رائے دیکھا ہے۔ اسٹارمر نے بتایا، میں ڈی اسکلیشن پر اتفاق رائے دیکھتا ہوں۔ واضح رہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، اسے حاصل کرنا اور یہ بتانا کہ ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ G7 میں شامل یورپی ممالک ایران کے بارے میں ایک بیان تیار کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ تہران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ریاستی نشریاتی ادارے پر اسرائیلی حملے میں 2 خواتین میڈیا کارکن شہید ہو گئیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے تہران پر تازہ حملوں میں سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے دوران ایرانی ٹی وی کے اینکر پروگرام چھوڑ کر اڑ گئیں۔ نشریات کے دوران ہونے والے حملے پر خاتون اینکر کو فوری سیٹ سے ہٹنا پڑا تھا۔ اس سارے معاملے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی اور خاتون کی بہادری کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ پیر کی شام تہران سے یقین نہ آنے والے مناظر سامنے آئے تھے، جہاں ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن جو آیت اللہ خامنئی حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیلی بمباری کی زد میں ہے۔ لائیو نشریات کے دوران اینکر کافی جوش کے ساتھ خبریں پیش کر رہی تھیں کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، چھت سے کنکریٹ کے ٹکڑے گرنے لگے، ساتھ ہی اینکر گھبرا کر اٹھیں، وہاں سے نکل گئیں۔ آلوده استدیو آلوده استدیو کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کا کہنا ہے کہ میں اپنے اسکول کے دنوں میں ایک اسکواڈ تھا اور یہ میرے لیے اعزاز تھا۔ میں ایک اسکواڈ اور گائیڈ کے عزم کو جانتا ہوں، اس لیے ان کی تشہیر کرنا میرا فرض ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس عظیم تحریک کا حصہ بنوں۔ ہم اپنے بچوں کو درختوں کو لگانے، شجرکاری اور پانی کو بچانے، پلاسٹک پر پابندی لگانے اور ایک غیر آلودہ فضا کو یقینی بنانے، یعنی کہ شفاف فضا کو یقینی بنانے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ ہم بنگلورو میں ہر بچے کو صاف ستھرا ماحول کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہر اسکول میں ایک کلائمیٹ کلب شروع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
It is my privilege. I was a scout. I was a scout in my school days. I know the commitment of a scout and guide. So it is my duty to promote them. So I thought that I'll be a part of this great movement. We want to encourage our children to save green, save water, throw out plastic, ban plastic, and see that we'll have a beautiful air. And Bangalore is known for the greenery and clean environment. So I want this to be adopted by every house and every children. And we have asked them to start a club, climate club in every school in the entire state. So we are starting from this year under the leadership of Mr. Ishwar Khandre ji and our Narendra Swami ji. So I come here to give strength to them. I would all like to be a part of this great movement. बीआरएस के सीनियर रुकन असम्बली और साबिक वजीर टी हरीश राव को पीर की शाम बुखार और शदीद थकन के बाद बेगमपेट के किम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद हरीश राव की हालत मुस्तहकम है और उन्हें वायरल बुखार का इलाज फराहम किया जा रहा है। हरीश राव ने दिन भर तेलंगाना भवन में पार्टी राब्ता इजलासों और अवामी मुलाकातों में हिस्सा लिया था। वो बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव और पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव के साथ अहम मीटिंग में भी शरीक रहे, जो फार्मूला ई केस में केटीआर की एसीबी में पेशी से कबल मुनक़िद हुई थी। पार्टी दफ्तर में दिन भर सरगर्म रहने के बाद और एसीबी से वापसी पर केटीआर का खैर मकदम करने के बाद हरीश राव ने कारकुनान से खिताब भी किया था। इसी दौरान उन्हें तेज़ बुखार और थकान की अलामत महसूस हुई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर किम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आज सुबह केटीआर ने हॉस्पिटल पहुँचकर हरीश राव की इयादत की और उन्हें दिलासा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि हरीश राव की हालत मुस्तहकम है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। सब लोग फौरी तेहरान खाली कर दें, इजराइल के बाद ट्रंप की भी वार्निंग। तेहरान पर सबसे बड़े हमले की पेश क़यासियां जारी। इजराइल के तमाम बाशिंदे फौरी तौर पर इजराइल के तमाम शहरों से निकल जाएं। ट्रंप की वार्निंग के बाद ईरान की जवाबी वार्निंग। ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान की सड़कों पर कल रात से ट्रैफिक का हुजूम। हजारों ईरानी शहरी दारुल हुकूमत छोड़ने पर मजबूर। G7 इजलास में रुकन मुल्कों की मांग, इजराइल और ईरान से तनाज़ात को कम करने, इलाका इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। बीआरएस लीडर हरीश राव हॉस्पिटल में शरीक, हालत मुस्तहकम, केटीआर ने किया इयादत। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।